کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے اس بات پہ. عمران خان جو اس وقت ان کے نوجوان جو ان کو اس بات پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اگر آپ ریاست کے حوالے سے دیکھیں اور حکومت کے حوالے سے دیکھیں تو عمران خان کو اس پہ ان کو باقاعدہ ملزم بنایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیسے کیا ہے. مہندی کی یہ رات آئی, مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات. اچھا جواد بھائی یہ فرمائیں کہ اس وقت میوزک یا آپ کے لیول کا جو آرٹسٹ ہے, آپ ہیں, ابرار الحق ہے, عاطف اسلم ہے, راحت ہیں, وہ جو میوزک کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ البم تو دیکھیں نا, وہ ایک فزیکل چیز تھی. صحیح. جب آپ البم کہتے ہیں تو ایک سی ڈی ہوتی تھی, اس کے اندر آپ 10 سے 20 گانے بنا کے لوگوں کو دیں, اور ایک ہی میڈیم تھا لوگوں کے پاس سننے کا, کہ یا تو ریڈیو سنتے تھے یا ٹی وی سنتے تھے, اور یا پھر سی ڈیز اور کیسیٹس. تو وہ تو کانسیپٹ ہو گیا ختم. کیسیٹ میں بھی آپ 12, 13, 14, 15 گانے بھی ڈال سکتے تھے. صحیح. عام طور پہ 7-8 گانوں کی کیسیٹ ہوتی تھی. تو یہ ہو گیا کام ختم ہو. صحیح. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سولو گانا کرنا, ایک گانا, وہ آرڈر آف دا ڈے ہے میوزک انڈسٹری کے اندر اس وقت, اور یہ یہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا میں آپ ایک آئٹم نکالتے ہیں. صحیح. اس کے اندر بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیزنگ اور ریکارڈنگ کمپنی آپ کے اوپر پیسہ نہیں لگا رہی اور اس کو ایڈورٹائز نہیں کری پورا, اور آپ کو پروموٹ نہیں کری ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے سانگ دیٹ یو سنگ, تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ سوائے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے گانا آپ کتنا بڑا ویڈیو بنائیں گے, اس کا آپ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی لگائیں گے تو آپ کو تو واپس نہیں آنا, سوشل میڈیا پہ چلے جانا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ہٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی معلوم نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جسے ڈال دیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے نہ دیکھیں. ٹی وی پہ تو آپ نے اسکرین پہ چلا دیا. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بلیک ہول کہیں ثابت ہوا ہے کہ یہ انڈیا میں بھی تو یہی ہوا ہے, ختم کر دیا اسے ہر چیز. دیکھیں سوشل میڈیا پہ طاہر صاحب 3 چیزیں چلتی ہیں, میں بار بار کہتا ہوں. ایک کامیڈی, کامک کانٹینٹ. صحیح. دوسرا اگر آپ نے کوئی بیہودہ قسم کی گفتگو کرنی ہے یا بیہودہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو یہ بھی آرام سے چلے گا. یہ تو دونوں پوٹینشیل مجھ میں ہے, میں بیہودہ گفتگو بھی کر سکتا ہوں اور میوزک بھی کر سکتا ہوں. تیسرا اگر آپ نے کوئی سینسیشنل بات کرنی ہے, کوئی کنٹروورشل بات کرنی ہے, تو میڈیا پہ آپ نے کوئی ایسی چیز خبر پروڈیوس کرنی ہے جس کے اندر کوئی سینسیشنلزم ہو. صحیح. کانٹینٹ کوئی نہ ہو, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوتا ہے دھماکہ کر دیا. جی. آپ نے لکھا کون سا دھماکہ کر دیا, پتہ چلتا ہے یار پتہ نہیں فضول سی کوئی چیز ہے, دھماکہ لکھا ہوا, تو یا تو یہ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیریس کانٹینٹ جو ہے, اور سیریس کا مطلب یہ نہیں کہ سیریس. دیکھیں ان امیونٹی کا وہ جو گانا تھا وہ سیریس گانا تھا بھائی. وہ ایک فلم کے اندر, ایک سچویشن کے اندر ایک فنی گانا بھی سیریس ہوتا ہے. یہ والا میوزک جو پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا ریلیونٹ ہو اس چیز کے ساتھ جس کے اوپر وہ بنایا گیا, وہ سیریس میوزک ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کا کہیں پر بھی کوئی فائدہ ہے سوشل میڈیا پہ. ہاں اگر کوئی تکا لگ جائے, آپ کا تکا لگ جائے تو وہ اور بات ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے واقعی بلیک ہول ہے, یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو رہا ہے. اچھی چیزوں کو تو ڈسکارڈ کر رہا ہے زیادہ تر, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اور جو بری چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے. بری میں اس لیے کہوں گا کیونکہ ان کے اندر کانٹینٹ نہیں ہوتا. صحیح. ہاں نہیں تو یہ انڈیا میں بھی تو یہ اسی طرح ہوا ہے نا, اور پاکستان میں بھی یہ اسی طرح. ایسے میڈیا میں ایسے نہیں ہے. اچھا. میں بالکل یہ بات نہیں مانتا. آپ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو لوگ یہ نوجوان کہتے ہوں گے یہ باتیں. انڈیا میں سارا جو میوزک ہے وہ ابھی بھی فلم کا ہے. صحیح. فلم سینٹرک میوزک ہے. فلم فزیکل میڈیا میں ابھی بھی ہے, سنیما میں بھی ہے, ٹی وی پہ بھی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی چیز چاہیے نا, یا ٹی وی پہ دیکھیں گے یا سنیما میں جا کے دیکھیں گے. موسیقی اس کے ساتھ اندر ہے اس کے, تو آپ موسیقی اچھے گانے کو کون روک سکتا ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے ہر صورت میں. تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ انڈین گانا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہٹ ہو رہا ہے. نہیں, سوشل میڈیا پہ وہ اور بڑا ہو رہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی گانا سوشل میڈیا پہ لوگ انڈین دیکھ رہے ہیں جس کو پہلے سے وہ پسند کر چکے ہیں سنیما میں جا کے یا ٹی وی پہ اس کے ٹریلر دیکھ کے. اگر فرض کریں انڈیا کے میوزک کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سونو نگم جو ہے, جو محمد رفیع کی ایکسٹینشن تھا کسی طرح, وہ گھر بیٹھا ہوا رمیکا وہاں گانا گا رہا ہے,
یا چلیں اریجیت بھی وہاں گا رہا ہے لیکن وہاں میکا بھی چل رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں, اچھا پاکستان میں اگر یہ بات کریں ہم کہ میر شکیل صاحب نے یا جیو نے یہاں میوزک کمپنی بنائی تھی اور اے آر وائی نے بھی میوزک چینل بنایا تھا, وہ کیوں ان کے ناکام ہونے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے وہ ساری کمپنیز ہوتی نا, وہ آرٹسٹ کو پروموٹ انہوں نے نہیں کیا اس طرح کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نیوز سینٹرک رکھا ہے سارا اپنا, جو پروفیٹیبلٹی ہے, جو ان کا ریونیو یہ جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ ذہن میں رکھیں طاہر صاحب کہ جتنا بھی آپ کو سوشل میڈیا میں کانٹینٹ مل رہا ہے پولیٹیکل, وہ ٹی وی سے آ رہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری بات. اب لوگوں نے اپنے چینل بنانے شروع کیے ہیں لیکن وہ بھی انہوں نے بنائے جو ٹی وی پہ آتے ہیں. صحیح, ٹھیک. ٹی وی اصل چیز ہے, ٹی وی کے کلپس سوشل میڈیا پہ اور وائرل ہوتے ہیں, یہ بات ہے. اگر ٹی وی کریڈیبلٹی کی نہ ہو, ٹی وی کی کریڈیبلٹی نہ ہو, تو ایک آدمی کو صرف سوشل میڈیا پہ ایک چینل جس کو کوئی نہ جانتا ہو اسٹیبلش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا اس کے لیے. صحیح. یہ وہی کر سکتے ہیں جو ٹی وی سے ہٹ ہوئے میں سوشل میڈیا چینل چلا رہے ہیں. آج بھی ان کے وہی کلپس ہٹ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ پروگرام کے اندر وہ چلتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سمر ٹی وی کا کلپ ہے, یار دیکھتے ہیں کیا ہے, یہ اے آر وائی کا کلپ ہے. تو سارا کانٹینٹ ابھی بھی ٹی وی سے آ رہا ہے. اب سوشل میڈیا انڈیپینڈنٹ اینٹی نہیں بنا. اس کی ریشو ٹھیک کہہ رہے ہیں. انڈیا میں کیا فرق ہے, انڈیا میں میوزک اور فلم سوشل میڈیا پہ ٹی وی سے آ رہا ہے زیادہ, یہاں پہ نیوز آ رہی ہے, یہ فرق ہے. وہاں پہ وہ چیز آ رہی ہے, یہاں پہ نیوز آ رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا انڈیپینڈنٹ اینٹی ٹی وی مقابلے میں نہیں. میرے سوال پہ آپ فوکس کریں نا کہ یہاں اگر جو میڈیا گروپس نے میوزک چینل بنائے تھے وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا فوکس نہیں تھا اس کے اوپر. دیکھیں میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, بڑے بڑے چینلز کے جو اونرز ہیں میرے ساتھ دوستی ہیں سب کی, سارے بڑے چینلز کے سب مالکان جو ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک. کیونکہ جب میں آیا تھا فیلڈ میں تو آپ ذہن میں رکھیں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, نہ جیو تھا, نہ اے آر وائی تھا, نہ سما ٹی وی تھا, نہ دنیا ٹی وی تھا, نہ یہ کیا نام ہے دنیا ٹی وی, مطلب یہ کوئی بھی ٹی وی نہیں تھے. صحیح. جی این این کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کیا اس زمانے میں کیا کہ پی ٹی وی سے ہمیں این ٹی ایم سے پی ٹی وی ورلڈ سے ہم پروجیکٹ ہوئے. یہ سارے چینل بعد میں آئے تو میری ان سب سے دوستیاں رہیں, بہت اچھی کلوز دوستیاں. میں نے کوئی کام نہیں کروایا ان سے, کبھی میرا فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن دوستیاں ہیں. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ میوزک کا چینل بنائیں اور اس میوزک کا چینل کو بڑا میوزک اس کے اوپر محنت کریں اگر آپ کی آرٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. انہوں نے نیوز چینل پہ زیادہ فوکس کیا اور انہوں نے ڈراما انٹرٹینمنٹ چینل کو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے سمپل, کیونکہ آرٹ کو پروڈیوس کرنا ٹی وی کے اوپر تاکہ لوگوں کی اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے, وہ ایک خدمت خلق ہے, اسے پیسہ نہیں بنتا. پیسہ بنتا ہے کہاں سے؟ کیونکہ عورتیں ساری دیکھتی ہیں انٹرٹینمنٹ, جی, ان کو ایڈز ملتے ہیں اس کے اوپر, عورتیں ساری بیٹھ جاتی ہیں, ویورشپ بہت ہوتی ہے, تو وہ ڈرامے دیکھتی ہیں, ڈرامے سے پیسہ آتا ہے. دوسرا نیوز, سارا مرد جو ہے وہ سارا نیوز دیکھتا ہے بیٹھ کے. پھر مزے کی بات ہے کارٹون چینل بچے دیکھتے ہیں. اسی طرح چوتھا وہ جو ہے اسپورٹس, جو لوگ اسپورٹس کے شوقین ہیں وہ دیکھتے ہیں. آپ کو وہی مرد زیادہ ہیں, عورتیں بھی ہوں گی. موسیقی اور فلم, چونکہ پاکستان میں پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے اس وقت, اس لیے ان پہ پیسہ بھی نہیں لگا رہا کوئی, اور اسی لیے یہ پیچھے چلے گئے ہیں. چینلز کا میں سمجھتا ہوں کہ کام تھا ان کو پروموٹ کرتے ہیں. جواد بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے سروے تو اس پہ سائنٹیفک نہیں ہوا, لیکن یہ بھی تو سروے ہے نا کہ جو یہ خلیل صاحب نے جو ڈرامہ لکھا تھا, کیا تھا, میرے پاس تم ہو, جی, اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 37 پوائنٹ کچھ ہے. تو وہ تو کسی نیوز چینل کی ریٹنگ نہیں ہے, نہ کسی نیوز اینکر کی ہے. تو سروے تو ہو گیا کہ لوگ انٹرٹینمنٹ جو ہے دیکھنا انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ ٹرانزیکشن ہو گئی ہے کہ جو ویورز ہیں گھر بیٹھے, جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں 37 یعنی 37 پوائنٹ کچھ جو وہ آ گئی میرے پاس تم. تو یہ تو ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے کہ انٹرٹینمنٹ لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ون ٹائم تھا. لوگ آج بھی جو ہے, ہاں یہ میں نے پہلے بھی کہا, ڈرامہ چلے گا, ڈرامہ عورتیں دیکھتی ہیں, عورتوں کا کام کیا نہیں. اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے اپنا فیوریٹ وہ لگایا ارطغرل, تو عمران خان صاحب اس میں بھی تبدیلی یہ لائے ہیں کہ پاکستانی سرکاری ٹی وی پہ ترکی کانٹینٹ لگا دیا ہے. تو یہ انقلاب شاید آ گیا ہے, وہ جو چاہتے ہیں. دیکھیں جو پی ٹی وی ہے نا, پی ٹی وی کا ایک اور وہ پیراڈائم فرق ہے.
देखिए पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, उसकी आज भी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये एंटीना पे आता है और ये रूरल एरियाज़ में देखा जाता है और पाकिस्तान की सारी बात इसको बैठ के देखती है। लेकिन आउट टू रूरल जो है उसको देखने की वजह, वो सिर्फ औरतें नहीं देखती, शायद बंदे भी देखते हैं काफ़ी हद तक। उसको देखने की वजह जो है वो फिर वही कहूँगा, मज़हब को एक्सप्लॉइट करना, मजहबी जज्बात सबके आपको पता है थर्ड वर्ल्ड में ख़ास तौर पे ज़्यादा फ्लॉन्ट किए जाते हैं। हुक्मरान भी मुनाफिक होते हैं, जो अवाम है वो भी अपने और चीज़ों में तो लड़ना चाहती नहीं है, वो इधर रिफ्यूज ढूंढती है। हालांकि मज़हब से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन आप उसको बुनियाद बना के ड्रामे बनाना शुरू कर देंगे, आर्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो वो लोगों को एकदम लगेगा कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा है। तो ये इमरान खान ने यूज़ किया, मदीना की रियासत भी बना रहे थे उन्होंने वो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वही किरदार जो है, वही किरदार अब लोगों को नजर आ रहे हैं जो उनकी असल लाइफ है। जो इमरान खान का भी मामला है ना, इधर मदीना की रियासत बना रहे हैं, असल लाइफ कुछ और है, तो उनकी भी असल लाइफ कुछ और है। वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, वो इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनकी इंजॉयमेंट वो हो सकता है उनके कोई दोस्त यार भी इस तरह के हों कि वो जिंदगी में कुछ और कर रहे हों, लिबरल से लोग हों। अब वो उनको उसी ड्रामे के अंदर देख के ये खुश होते हैं। इमरान खान साहब के जो बड़ी है ना, वो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब आपके भी दोस्त हैं, मुझे भी वो मैं भी उनका जूनियर हूँ, मुझे भी बड़ा प्यार करते हैं। तो वो लड़ाई थोड़ी करते हैं, वो तो एक मतलब बंदे हैं मज़े वाले, एंटरटेनमेंट वाले, कि रुबाब बज रहा हो और कनीज़ें नाच रही हो। वो मियाँ साहब तो बड़े वो इस तरह के बंदे हैं, वो ये थोड़ी कि शमशीर सनावल थोड़ी वो करते हैं, वो तो है तौसर बाब वाले बंदे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता उनका क्या इसमें रोल है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जो ड्रामा है ना, ये मजहबी जज्बात से एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि पैसा बहुत लगा है इस पर। ताहिर साहब यहाँ पाकिस्तानी फिल्म जो है, पाकिस्तानी फिल्म इतनी सस्ती बनती है उसके मुकाबले में कि आप सोच नहीं सकते जी। वो ड्रामा सीरियल जो है, वो पाकिस्तानी कितनी फिल्में जो है वो एक तरफ है और एक ड्रामा सीरियल एक तरफ है। अब इतनी बड़ी प्रोडक्शन जो है, आप मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में से कोई भी आप उठाएं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। इस वक्त इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े सीरियल्स हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया में, आप उनको भी उठाएं, उनको उर्दू डबिंग करें और उनको लगाएं पाकिस्तान टेलीविजन पे, लोग देखेंगे। उर्दू डबिंग है ना, और स्केल इतना बड़ा है, स्कोप इतना बड़ा। हाँ, इसमें यह है कि इन्होंने साथ मजहबी जज्बात भी लोगों के शामिल, तो इसलिए ये और ज्यादा बड़ा हो गया। अदरवाइज पीटीवी पे लगाना ही ये ज्यादती है। ये इमरान खान, ये प्रिंसिपली मैं सिर्फ इस पे इख्तिलाफ करता हूँ कि सरकारी टीवी पे एक वजीर आजम का जो है ना, ये रोल नहीं होना चाहिए। वजीर आजम का ये रोल है कि वो यहाँ के लोकल ड्रामे को बड़ा करे, लोकल म्यूजिक को बड़ा करे, लोकल जो चीजें हैं उनको। इमरान खान को कटहरे में लाया जा सकता है इस बात पे। इमरान खान जो इस वक्त उनके नौजवान जो उनको इस बात पे डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप रियासत के हवाले से देखें और हुकूमत के हवाले से देखें तो इमरान खान को इस पे उनको बाकायदा मुल्ज़िम बनाया जा सकता है कि आपने कैसे किया। देखें, अगर हम फ़लसफ़े को भी साइड पे रख दें, अगर हम नज़रियात को भी साइड पे रख दें और हम सिर्फ कमर्शियलिज्म देखें, पैसा कमाना ना कमाना, तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ऐसे ये जो कह रहे हैं पीटीवी को बड़ा फ़ायदा हुआ है, और पीटीवी पे भी फ़ायदा पता है ये कौन सा वाला है? ये वो वाला फ़ायदा है कि अब इसी तरह के ड्रामे लाते रहे, लोगों के लगाते रहे, आपका बेड़ा गर्क हो जाए ना, आपकी कोई फिल्म चले। आपको पता है इस फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है, मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा उठ सकती है बड़ा अरसा। ये इंडियन फिल्म बंद हुई जी, उसके बाद सिनेमा आपके हॉल जो है वो कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए, शायद ही बाप का सिनेमा दोबारा खड़ा होगा। ये इमरान खान को नहीं पता कि ये सिनेमा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान को नहीं पता कि मौसीकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान को नहीं पता कि ये वो दो चीज़ें हैं सिर्फ, मौसीकी, हाँ तीसरी स्पोर्ट्स है। मौसीकी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ड्रामा नहीं आपका मुल्क को बाहर लेके जाता, न्यूज़ नहीं आपकी लेके जाती। हामिद मीर जो है यहाँ पे बहुत बड़े होंगे, दुनिया में उनके प्रोग्राम का इंतजार नहीं किया जाता। अमेरिका में आपका गाना हिट होगा अगर उसके अंदर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जिस तरह वो दीदी एक गाना था जी, पूरा इंटरनेशनली हिट हो गया था। अब रिसेंटली भी हमारा एक दोस्त था, उसने पाकिस्तान का एक लड़का है, उसने इंग्लैंड में गा दिया फिश, वन पाउंड फिश,
وہ ہٹ ہو گیا. تو بجائے کہ آپ موسیقی پہ عمران کام خان کرنے صاحب کے یہ ڈرامے لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انڈیا کے آرٹسٹ یہاں لا کے ان پہ ٹکٹ لگانی ہے اور نصرت فتح علی خان کو لے کے جانا ہے اور دلدار پرویز بھٹی جو ہے وہ ان کا ہوسٹ ہوگا. تو یہ نہیں پتا کہ لوکل ڈرامے کی بھی آبیاری کرنے ہے, لوکل فلم انڈسٹری کی بھی آبیاری وہ کس نے کرنی ہے. عمران خان ایک خود پسند قسم کے ڈٹائی کے ساتھ بات کرنے والے آدمی ہیں. جو وہ بات کرتے ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. اس کے اندر ان کی اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں, اس لیے ان کو یو ٹرن ماسٹر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کرتے ہیں بات تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, اور جب اس کو واپس لیتے ہیں تو اس کو بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اب یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ انڈیا کے ساتھ آپ کے یہ تعلقات آپ نے اس وقت حد تک رکھے کہ ان کے آرٹسٹ کو بلائے یہاں پہ. دوسری طرف آپ ضیاء الحق جو کہ ڈکٹیٹر تھے, آپ ان کے کہنے پہ واپس کپتانی آپ نے لی. پھر پرویز مشرف جب آئے آپ نے مٹھائیاں بانٹی. نواز شریف جو ہیں جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں اور وہ بالکل ہو سکتے ہیں, اتنا پیسہ کون کما سکتا ہے, عدالتوں کو سزا دینی چاہیے ان کو. میں تو سمجھتا ہوں نکالا بھی انہوں نے, میں نے نہیں نکالا جی, تو انہوں نے ان کو باہر جانے دیا. نواز شریف کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے, ان سے زمین آرام سے لے لی شوکت خانم کی, بلکہ اپلیکیشن لکھی اس کے اوپر کہ مجھے کائنڈلی زمین دی جائے جی, انہوں نے لکھی نا, ان کے سائن بھی کیے, ریکویسٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے کی. انہوں نے کون سا کام ہے جو اپنے لیے نہیں کیا, اور کہتے ہی ہیں کہ لوگوں کے لیے کرتا ہوں. تو بھائی لوگوں کے لیے تو ایک سائیکل والا بھی کرنا چاہتا ہے کچھ. ہم اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کروں اور اپنے لیے بھی بہت کچھ کروں. کس کا یہ نہیں ہوتا؟ آپ سب کو زمینیں دیں پھر. تو زمین آپ کو تعلقات سے ملتی ہے. آپ کی نواز شریف سے دوستی تھی, آپ مانیں. نواز شریف نے آپ کو زمین اس لیے دی تھی کیونکہ آپ ان کے دوست تھے. اب آپ کو سیاست میں ان سے دشمنی کرنی, تو میں تو ان سب کو ایک طبقہ سمجھتا ہوں. یہ سب ایک طبقہ ہے, سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, یہ سارے اکٹھے ہیں, سب پارٹیز کو لیڈ کرتے ہیں, پارٹی میں اپنے جیسے لوگ شامل کرتے ہیں, ان کو الیکشن لڑواتے ہیں, انہیں کو واپس ان سے قانون بنواتے ہیں اور عام آدمی کو کچھ نہیں دیتے. ایسی پارٹی چاہیے پاکستان میں, بار بار میں کہتا ہوں, جو عام لوگوں کو ہی سے لیڈرشپ دے, صرف عام لوگ اس کے اندر ہوں, صرف عام لوگوں کے اندر وہ اپنا بھروسہ قائم کریں اور آخرکار ان سے ووٹ لے کے انہیں کو اسمبلی میں بھیجیں. ان کو چیلنج کریں, اس پوری کلاس کو جو رولنگ کلاس ہے. اور جو چند مڈل کلاس کے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں وہ خوشامدی ہیں سارے. یا طاہر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے لگا ہوں, آپ نے موسیقی سے اسٹارٹ کیا لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. جو چند نوجوان ہوتے ہیں نا اس طرح کی پارٹیاں جو جن میں سرمایہ دار, جاگیردار, لیڈرشپ یہ ہوتی ہے ساری, اپنے اپنے علاقوں سے جیت کے آتے ہیں, ان میں چند جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشامدی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تو کسی نے بات نہیں سنی. صحیح, ان کو تو ایسے کر کے بیٹھنا پڑے گا. اگر بولیں گے بھی تو دھیان سے بولنا پڑے گا, وہ تو سچ بول نہیں سکتے, اور بولیں گے تو نکال دیے جائیں گے. مڈل کلاس کے لوگوں کو اپنی پارٹی ہو تو پھر وہ دھڑلے سے بات کر سکتے ہیں. ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے انہوں نے. تو اس لیے جو چند مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ٹی وی پہ ان لوگوں کے تعریفیں کرتے ملیں گے, ان لوگوں کے جوتے جو ہیں وہ صاف کرتے ملیں گے, لیکن وہ اپنی بات نہیں کریں گے, اپنے طبقے کے لیے کچھ نہیں کہیں گے. تو اب غریب آدمی تو ہے ہی نہیں. مڈل آج بھی مزدور کسان جو اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ ہے, 18 کروڑ سے زیادہ ہے مزدور کسان, ورکنگ کلاس, ان میں سے ایک بھی نمائندہ ان کا پارلیمنٹ میں نہیں ہے. وہ اپنے لیے کیا کرے گی, وہ طبقہ کیا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا پولیٹیکل پیراڈائم بھی اوور آل ہونے والا ہے. یہ سارے ایک جیسے ہیں. اور عمران خان جو ہے ان کا صرف کام یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ سیاست اکیلے فیم پہلے سے تھا اور پارٹی نہیں تھی, انہوں نے خود بنانی تھی. جواد احمد کے ساتھ گفتگو کا باقی حصہ دوسرے پارٹ میں ملاحظہ کیجیے گا.